ایک پل کے لیے لالا رخ کا دل چاہا پلٹ کر بھاگ جائے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ یہاں آنے کی شدید ترین غلطی کر چکی ہے، مگر کسی نادیدہ خوف اور وحشت نے اس کے قدموں کو جکڑ رکھا تھا۔ تجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ تیری یاد شاخ گلاب ہے جو ہوا چلی تو مچل اٹھی۔ وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر رک گیا اور بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ لالا رخ کو اپنی پیشانی یوں چلتی محسوس ہونے لگی جیسے اس کے بے حد قریب سلگتی انگیٹھی رکھ دی گئی ہو۔ اذیت کے عالم میں اسے پلکی میچ کر کھولیں۔ چھو کر اطمینان کر لو، میں خواب نہیں حقیقت ہوں۔ وہ محظوظ ہو کر مسکرایا۔ جواباً وہ ایک متاسفانہ سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک دبی دبی تھکن اس کے وجود سے امڑنے لگی تھی۔ کاش اس وقت تم خواب ہی ہوتے اور آنکھ کھلنے پر میں مطمئن ہو جاتی۔ وہ ایک طرف چلنے لگی۔ پھر حمزہ کا دھیان آیا تو رک کر اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، اس سے ملو، یہ حمزہ ہے، میرا بیٹا۔ اس نے میرا بیٹا پر زور دیا، مگر سیف الرحمن نے غور ہی نہیں کیا یا نظر انداز کر گیا اور نظریں اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، پھر اسے پچکارتا ہوا مسکرانے لگا۔ ہیلو بوائے، مجھے پہچانا؟ وہ جھک کر اس کے گال تھپ تھپانے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ وارفتانہ چمک نہیں تھی، گویا وہ لالا رخ کا ہی بیٹا ہو۔ کیسے پہچانے گا؟ تم نے کبھی سے پہچان کرائی تھی؟ ایک سانس بھرتے ہوئے وہ طنز سے ہنسی۔ سیف الرحمن کے چہرے پر ایک خفت کا رنگ آ کر گزر گیا، تاہم وہ ہنوز حمزہ کو پچکارتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھرنے کو آگے بڑھا تو وہ بدک کر لالا رخ کی اوٹ میں ہو گیا اور اجنبی نظروں سے سیف الرحمن کو دیکھنے لگا۔ چلو ہو جائے گا مانوس بھی، وہ کھسیا کر سر کو جنبش دے کر سیدھا ہو گیا اور لالا رخ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے کبھی اسے بتایا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس کا باپ بھی ہے؟ ہاں، اگر بتاتی تو وہ مجھ سے ضرور سوال پوچھتا کہ کہاں ہے، جبکہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو تم نے مصطفیٰ خان کو باپ سمجھنے دیا؟ وہ طنز سے ہنس دیا۔ ظاہر ہے جو باپ بن کر اپنی پہچان اسے کرائے گا بچہ تو اسی سے مانوس ہوگا نا۔ وہ پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ گئی۔ لہجہ بھر وہ خود پر حیران ہوئی تھی کہ کہاں وہ خوف کی اتھاہ میں سانس لیتی یہاں تک پہنچی تھی اور اب کہاں پورے اعتماد سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لالی، تم پوچھو گی نہیں کہ میں نے ملتان سے مردان کا سفر کیوں کیا ہے، یہاں تک تمہیں ڈھونڈتا ہوا کیوں آیا ہوں، کس جذبے کے تحت؟ وہ بات بدل گیا۔ اس کی نگاہیں لالا رخ کے چہرے پر یوں بھٹکنے لگیں جیسے کسی پیاسے کی آنکھیں کسی چشمے کو کھوج رہی ہوں۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں رہا جس میں ان جذبوں کی گنجائش ہو۔ یوں بھی ہر جذبے اپنے رشتے کے محور میں گھومتا اچھا لگتا ہے، محور سے ہٹ کر اس کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ سیف الرحمن نے اسے گھائل نظروں سے دیکھا اور ایک بڑی سانس کھینچ کر ایک طرف چلنے لگا۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں تم نے؟ وہ بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھو، اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ سیف الرحمن صاحب، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اب ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ ہاں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ شادی معاشرتی طور پر تمہاری ضرورت تھی۔ تم نے محض مجبوری کے تحت مصطفیٰ خان کا ہاتھ تھاما ہے۔ اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ شادی کیوں اور کس لیے کی ہے میں نے۔ بس یہ یاد رکھو کہ میں اب ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، کیا تم اس شادی سے 100% خوش ہو؟ وہ اس کے مقابل آ کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا سوال ہی کچھ غیر متوقع تھا یا اس کی نگاہوں میں کچھ تھا؟ لالا رخ پلکوں کی لرزتی باڑ جھکا گئی۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وہ پلٹنے لگی۔ مگر اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہوگا لالی۔ وہ اس کی راہ میں آ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا راستہ روکا۔ تم خوش ہوتی تو تمہاری زبان سے لفظ ہاں ضرور نکل جاتا، مگر تم خوش نہیں ہو، ہے نا؟ بکواس مت کرو۔ وہ اس کا آگے پھیلا ہوا ہاتھ جھٹک گئی، مگر اس کا دل ایک بے نام وحشت کی اتھاہ میں ڈوبا تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں یوں جھانکنے لگا گویا وہ یہیں سے اس کے دل کا حال جان لینا چاہتا ہو۔ عورت کھلونا نہیں ہوتی سیف الرحمن صاحب کہ جب دل چاہا کھیل کر پھینک دیا، جب دل چاہا حاصل کرنے کو مچل اٹھو۔ اس کے اندر مانوس کرب کروٹیں لینے لگا۔ وہ حمزہ کا ہاتھ چھوڑ کر بینچ پر بیٹھ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ صرف ایک بار اعتبار کر کے دیکھ لو لالی، صرف ایک بار۔ وہ بھی اس کے سامنے گھاس کے فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے ہلکے سے چھوا تو وہ یوں بھدکی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو اور قدرے رکھائی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اعتبار کیا تھا میں نے، اعتبار ہی تو کیا تھا میں نے تم پر، بلکہ آخری لمحوں تک یہ اعتبار رہا کہ تم مجھے سمیٹ لو گے۔ ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے میری عزت کا، محبت کا ضرور خیال کرو گے، ایک بار میرے اور اپنے بچے کے لیے ضرور سوچو گے۔ مگر
اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ دکھ کے احساس سے سیف الرحمان کو دیکھتے ہوئے رو پڑی۔ مگر میرا اعتبار تم نے اپنے آپ سے تو کیا، اس دنیا کے سارے مردوں سے ہی اٹھا دیا۔ مجھے تو مردوں کے ہر روپ، ان کے ہر لفظ سے بے اعتباری کی بو آنے لگتی ہے۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں میں مصطفیٰ خان کا ہیولا ایک پل کے لیے لرزا اور آنسو کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ حمزہ اسے یوں روتے دیکھ کر خوف اور وحشت سے اس سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ میں تمہارا اعتبار لوٹا دوں گا، تم مجھے ایک بار آزما تو لو، سیف الرحمان جلدی سے بولا۔ وہ حمزہ کو خود سے لپٹا کر آنسو پونچھتی بینچ سے اٹھ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں اتنے بہت سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اور عزتوں کو مجروح کر کے تمہاری طرف بڑھ آؤں تاکہ تم اپنی محبت کے 2 سکے میرے خالی کشکول میں ڈال کر مجھ پر احسان فرما لو؟ وہ دکھ سے بولی۔ ان سب کا اعتبار توڑ ڈالوں، اتنے بہت سے لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ہمیں اپنے لیے جینا ہے لالی، صرف اپنے لیے سوچو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کا انداز اسے حوصلہ دینے اور اکسانے والا تھا۔ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، یہ 4 دن باتیں کر کے پھر بھول بھال جائیں گے، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، وہ کرب سے چلائی، پھر اسے فہمائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مگر ایسا سبق مت پڑھاؤ، ایسی منزل مت دکھاؤ جو ذلت کے راستوں سے گزر کر آتی ہو۔ میں مر جانا پسند کروں گی مگر ایسی ذلت آمیز زندگی گزارنے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ یہ راستہ ہم دونوں کے مفاد کا راستہ ہے، تم سوچو، صرف ایک بات سوچو، تمہیں یقیناً میرا لفظ لفظ سچ لگے گا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں لالی، صبوحی یا مصطفیٰ خان ہماری راہ کی دیوار نہیں بن سکتے۔ اتنا مت گراؤ خود کو سیف الرحمان، اتنا مت گراؤ۔ اس نے شدید ترین تعصب کے احساس سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رنج کی کیفیت بکھر گئی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا یہ شخص انتہائی پستی میں دکھائی دینے لگا، بہت سطحی سا، چھوٹا سا۔ تم ایک دوسری عورت کا بھی اعتبار توڑ رہے ہو جو تمہارے گھر میں بیٹھی تمہارا بچہ پال رہی ہے، تمہارے آنگن میں وہ تمہارے نام سے اتری ہے، اس چاؤں کی خواہش میں جو اس کا حق ہے۔ اس کے بھی کچھ خواب ہیں سیف الرحمان، اس کی آنکھوں نے بھی سپنے بنے ہوں گے، اس کا دل بھی تمناؤں کے سیل شوق میں بہتا ہوگا۔ جاؤ، اسے محبت دو، اسے اس کا حق دو اور میری راہ میں مت آؤ۔ میرے لیے میرے گھر والوں نے جو راستہ چن دیا ہے مجھے اسی پر چلنے دو۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ کیسے نہ روکوں، کیسے ہٹ جاؤں تمہاری راہ سے؟ میں تمہارے راستے سے ہٹنے نہیں والا۔ وہ اس کے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ یکلخت اس کا لہجہ بدل گیا، اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات میں بھی کچھ دیر پہلے دکھائی دینے والی نرمی گم ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں لالا پر جمی تھیں۔ تو کیا چاہتی ہو تم؟ لالا رخ کو اپنا دل سینے میں ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ حمزہ پر اس کی گرفت غیر محسوس طور پر مضبوط ہو گئی۔ فی الحال تو کچھ نہیں چاہتا، اس وقت تم غصے میں ہو، اور غصے میں یوں بھی عقل ناکارہ ہو جاتی ہے۔ کل بات ہوگی، ابھی میں چند دن یہیں پر ہوں۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے اپنے لہجے اور چہرے کے تاثرات کو سنبھال لیا اور پلٹ کر پارک سے نکل گیا۔ لالا رخ دم سادے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ مما مما، گھر چلیں۔ حمزہ روحانسا ہو کر اس کی چادر کا کونا کھینچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں سے لکیریں بن گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل ایک خوف اور وحشت کی فضا میں سانس لے رہا ہو۔ اس نے بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا۔ سیف الرحمان کی حمزہ کی طرف اٹھنے والی نگاہ میں جانے کیا تھا کہ لالا رخ کو اپنی رگوں میں دوڑنے والا خون نادیدہ خوف سے جمتا محسوس ہونے لگا۔ یہ پہلی رات تھی جس میں اسے مصطفیٰ خان کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ وہ لاکھ خود سے بیگانہ رہتی تھی مگر اس کی موجودگی ایک عجیب سی تقویت دیتی تھی، جیسے کوئی درخت دور ہونے کے باوجود اپنی گھنی شاخوں سے دھوپ کا احساس کم کر رہا ہو۔ دوسری صبح حمزہ کو شدید بخار نے آ گھیرا۔ مشتبہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور آ کر بتایا کہ یہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے، خوفزدہ ہو گیا ہے۔ مورے تو اسی وقت قرآنی آیتیں پڑھ کر اس پر دم کرنے لگیں۔ ان کے خیال میں اسے نظر لگ گئی تھی۔ وہ مشتبہ سے اس طرح لپٹ گیا تھا کہ کسی طور اس کی گود سے اترنے کو تیار دکھائی نہ دے رہا تھا۔ لالا رخ کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے پیار سے بہلا رہی تھی مگر وہ مشتبہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں تیفی کو فون کرتی ہوں، وہ اس سے بات کر لے گا تو شاید بہل جائے، مورے نے تجویز دی، مگر لالا رخ نے انہیں روک دیا۔ انہیں پریشان نہ کریں، وہ پہلے ہی آقا جان کی وجہ سے پریشان ہیں، جانے وہاں کیا حالات ہوں۔ ہاں امی حمزہ کی بیماری کا سن کر وہ الگ ڈسٹرب ہو جائیں گے، میں حمزہ کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں، بخار ابھی اس کا بہت تیز ہے، اتر جائے گا تو یقیناً سنبھل جائے گا۔ مجتبیٰ یہ کہتا اسے اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لالا رخ وہیں بیٹھی اذیت کے احساس سے دوچار ہو گئی۔ ایک ہی دن میں حمزہ کے سرخ سیب جیسے گال مرجھا کر رہ گئے تھے۔ اس کی ہنسی
کھلکھلاہٹیں دم توڑ گئی تھیں۔ بخار کی شدت میں وہ مشتبہ سے لپٹ کر پاپا پاپا کہنے لگتا اور ادھر مشتبہ کے کمرے کے باہر لالا رخ اذیت کے عالم میں چکر کاٹ کر رہ گئی۔ پلیز خود کو ریلیکس رکھیں، بچہ ہے اور بچے اس طرح بیمار ہو ہی جاتے ہیں۔ مشتبہ باہر نکلا تو وہ راہداری کے ستون سے لگ کر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے بھی اسے بخار آیا ہے مگر اس طرح کا رویہ تو اس کا کبھی نہیں رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ وہ بھلا کس چیز سے ڈر گیا ہے؟ کیسا خوف ہے اسے؟ لالا کی آنکھوں کی زمینیں گیلی ہو گئیں، پھر ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ارے رے، آپ تو بالکل کمزور دل ہیں، مجتبیٰ حیرت سے بولا۔ پھر شفیق بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم سب لوگ ہیں نا، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ دراصل وہ مصطفیٰ بھائی کو مس کر رہا ہے۔ یوں بھی آقا جان کی بیماری کی وجہ سے ہم سب اس قدر مصروف ہو گئے کہ وہ نظر انداز ہوتا رہا، اور اب 2 دنوں سے تو اس نے تیفی بھائی کو دیکھا تک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ آپ تسلی رکھیے، میں صبح ہی اس کی بات کروا دیتا ہوں ان سے، اور میرا تو خیال ہے آپ بھی ان سے بات کر لیں، وہ بہت ڈسٹرب لگ رہی ہیں کل سے۔ مجتبیٰ نے اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی تھی۔ وہ پلکوں کی باڑ جھکا گئی اور مضطربانہ انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ دیکھ رہی ہیں اپنی حالت، کل سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، لگتا ہے منہ تک نہیں دھویا آپ نے۔ پھر ہلکی ہنسی کے ساتھ بولا، تیفی بھائی کی ایک دن کی جدائی نے آپ دونوں کا یہ حال کر دیا ہے۔ جو کبھی وہ لمبے عرصے کے لیے کہیں گئے تو آپ کیا کریں گی؟ خدا نہ کرے جو وہ کہیں جائیں، وہ بے اختیار دہل کر بول گئی، دوسرے پل جھیم کر بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے ڈالتے ہوئے پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ خیر میں بھی مذاقن ہی کہہ رہا ہوں، خدا ان کا سایہ آپ پر سلامت رکھے۔ میں تو حمزہ کی وجہ سے پریشان تھی، وہ جلدی سے بولی، مگر جانے کیوں سے لگا اس کی وضاحت بڑی کھوکھلی سی ہے، اس کے لہجے کی طرح، اور اپنے لہجے کے اس کھوکھلے پن کو محسوس کر کے وہ مزید کچھ نہ بول سکی، اور کمرے میں جا کر سوئے ہوئے حمزہ کو دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی ہے، دوائی کا اثر ہے غالباً۔ مجتبیٰ کی آواز نے اس کا حمزہ کی پیشانی پر بڑھنے والا ہاتھ ٹھٹرا دیا۔ وہ ایک گہری سانس کھینچ کر سیدھی ہو گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھا نہ مسئلہ کسی جیت کا، نہ ہی کوئی ہار کی بات تھی، میرے اعتبار کا معاملہ تیرے اختیار کی بات تھی۔ کوئی جستجو بھی نہیں رہی مگر اب سکون بھی نہ رہا، وہ جو بے قراریاں دے گئی وہی تو قرار کی بات تھی۔ طلال سے روشانہ کے اس قدر تلخ اور ناروا رویے نے پلوشا کو نہ صرف چونکایا تھا بلکہ متنفر بھی کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا وہ جب تک گھر پر رہا وہ اپنے کمرے میں مقید رہی، اس کے گھر سے باہر جاتے ہی کمرے سے نکلی تھی اور ٹرے میں اپنا ناشتہ رکھ کر دوبارہ کمرے میں ہو لی۔ یہ احتیاط اس لیے تھی کہ دادی کی نگاہ میں نہ آ جائے۔ وہ ان دنوں طلال سے ہی نہیں دادی سے بھی حتی الامکان بچتی نظر آ رہی تھی۔ پلوشا اس کے کمرے میں آئی تو وہ کمپیوٹر پر مصروف نظر آئی، مگر خاصی دیر دروازے پر کھڑے رہ کر اسے مسلسل جانچنے پر پلوشا نے محسوس کیا وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے، بس خالی اس ذہن ماؤس کو ادھر ادھر گردش کر دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اب اسے شٹ ڈاؤن کر دیجیے اور اس چیئر سے اٹھ جائیے۔ پلوشا نے کمپیوٹر ٹیبل کے نزدیک آ کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنے کسی خیال سے چونک کر نکلی، پھر پلکیں جھپک کر نگاہیں مانیٹر پر جما دیں۔ میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ وہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں، وہ ہنسی۔ کیا مطلب؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی، مگر پلوشا کی نگاہوں میں اس کے لیے خفگی، افسوس، ترحم سب کچھ ہی تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ دراصل کئی دنوں کے بعد آ کر بیٹھی ہوں نا، تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے کام شروع کروں۔ جب دل اداس ہو اور ذہن کہیں کا کہیں بھٹک رہا ہو تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے۔ وہ بادل لحاظہ اٹھ گئی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہاں اب بتائیے کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پلوشا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اس کے نزدیک قالین پر کشن گود میں دبا کر بیٹھ گئی اور اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مسئلہ؟ کیا مطلب؟ کیسا مسئلہ؟ اس کا رنگ لہجہ بھر کو پھیکا پڑا تھا۔ طلال بھائی سے آپ کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ اس نے بلا تمہید پوچھ ڈالا۔ روشانہ اس کی پر اعتماد نگاہوں سے نظریں نہ چرا سکی۔ یہ وہی طلال بھائی ہیں جن کے ذکر سے تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا اور آنکھیں ستاروں کی مانند دمکنے لگتی تھیں، اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے آنے سے نہ صرف تم ڈسٹرب ہو گئی ہو بلکہ تلخ بھی۔ پلیز آپی، میں بہن ہی نہیں فرینڈ بھی تو ہوں نا تمہاری۔ پلوشا نے اس کے گھٹنے پر تسلی آمیز دباؤ ڈالا۔ وہ پہلے ہی بھری ہوئی تھی، شدت سے کسی غم گسار کی طلب ہو رہی تھی۔ پلوشا نے گویا اس آتش فشاں کا منہ ہی کھول دیا تھا۔ پہلے آنکھوں سے لاوا بہنے لگا، پھر کہیں جا کر اس کی روانی میں سستی آئی تو وہ اسے ساری کتھا سنانے لگی۔ پلوشا کے لیے یہ انکشاف کسی حیرت اور صدمے سے کم نہ تھا۔ ایسے حالات کا تو اس کا گمان بھی نہ تھا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا
بہت دیر بعد وہ سنبھلی اور اٹھ کر اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ بالکل احمق ہیں آپ، اتنے دنوں سے تنہا یہ دکھ سہتی آ رہی ہیں، مجھے تو بتایا ہوتا۔ دادو اور پاپا کی ناراضگی الگ مول لے رہی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ طلال بھائی ہی سراسر قصوروار ہیں۔ پروشا کی آنکھیں اس کے غم میں آبدیدہ ہو گئیں، وہ اس کا سر سہلانے لگی۔ مرد کب قصوروار ہوتے ہیں؟ سارے قصور، ساری غلطیاں تو عورت کی جھولی میں گرتی ہیں۔ مرد چاہے انا پرست ہو، خود پسند ہو، مفاد پرست ہو، اس کا دامن تو یوں ہی پاک صاف رہتا ہے۔ وہ کرب سے بولی، یہ ساری عادتیں عورت میں ہوں تو خامی بن جاتی ہیں اور مرد میں ہوں تو خوبیاں کہلانے لگتی ہیں۔ وہ ساتھ ہی ساتھ غصہ بھی نکالتی رہی۔ پلوشا سے یہ سب کہہ کر دل پر پڑا بوجھ سرک سا گیا تھا۔ اندر ہی اندر سلگتے آنسوؤں سے بھر جانے والے زخموں پر مرہم سا لگا تھا۔ فکر مت کرو آپی، اب یہ سارے رنج و غم طلال بھائی کی جھولی میں گریں گے، وہی آپ دیدہ ہوں گے، سارے قصور انہی کے کھاتے میں جائیں گے، ایسا سبق دیں گے کہ موصوف عمر بھر یاد رکھیں گے۔ پلوشا اسے پچکارتے ہوئے بولی، کیا مطلب، کیا کرو گی تم؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر پریشانی سے بولی، نہیں وشی، تم یہ بات پاپا یا دادو کسی سے بھی نہیں کرو گی، بس اسے اسی طرح دبا رہنے دو۔ کمال ہے، کہاں اتنا غصہ اور نفرت ہے ان سے، اور کہاں ان کے لیے دل دکھا جا رہا ہے۔ پلوشا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہ دل کی بات نہیں ہے وشی، میں نہیں چاہتی کہ بات کھل جائے، اور چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ ایک گہری سانس کھینچ کر مضطربانہ انداز میں کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ پلوشا کچھ دیر تو اسے بے قرار روح کی مانند چکر کاٹتے دیکھتی رہی، پھر برداشت جواب دے گئی تو اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولی، پاپا اور دادو سے نہ صحیح مگر کسی اور سے تو یہ مسئلہ ڈسکس کرنا ہی پڑے گا نا۔ اچھا، طلال بھائی سے تو بات کر سکتی ہوں نا؟ وہ اس کی اندیشوں سے اٹھنے والی نگاہ پر جلدی سے بولی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ آزردگی سے ہنسی، تو اب تک جو خاموشی سے آپ سہتی آ رہی ہیں، اس کا بھلا کتنا فائدہ اٹھا لیا آپ نے؟ قسم سے روشی آپی، تم اتنی احمق نادان ہوگی مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بنتی تو آپ 30 مار خان ہے، ساری عقل مندی بس ایک جھٹکے میں ہی نکل گئی۔ وہ پلوشا کو گھورتی رہ گئی۔ چلو کچھ کرتے ہیں، ظاہر ہے کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ پلوشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا جس طرح گزر رہی ہے ٹھیک نہیں ہے؟ اسے دبا دبا احتجاج کرنا چاہا، مگر پلوشا کی اٹھنے والی فہمائشی نگاہوں پر پلکیں جھکا گئی۔ کچھ عقل سے کام لو، تم اور طلال بھائی تو شاید فرار کا راستہ اپنائے ہوئے ہو، سو گزار دیں گے اسی طرح، مگر باقی سب لوگ اندھے بہرے گونگے بنے آپ دونوں کا یہ ڈرامہ دیکھتے رہیں گے؟ بات ایک نہ ایک دن میں کھل کر رہے گی، اس سے پہلے اسے احسن طریقے سے سلجھانا ضروری ہے۔ تسلی رکھیے، میں ابھی فوری کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہوں کہ آپ کا دل ہولا جا رہا ہے۔ اسے اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا اور وہ اسے نرمی سے تھپک کر بولی اور کچن میں آ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ اسے تسلی دینے کے باوجود خود پلوشا کی تسلی کسی طور نہ ہو رہی تھی۔ اس انکشاف نے اس کے دماغ کا یکسر معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے سوچا بڑوں سے اس سلسلے میں بات کرنا گویا اچھا خاصا بونچال لانا تھا، اور عتاب یقیناً روشانہ اور طلال دونوں پر اترتا۔ یوں معاملہ غصہ اور جذبات کی نظر ہو کر مزید خراب ہو جاتا۔ اس نے سوچا وہ یہ مسئلہ کسی ایسے شخص سے ڈسکس کرے جو طلال کو سمجھا سکے۔ مصطفیٰ بھائی اور یا لالا رخ سے ان حالات میں، جبکہ آقا جان ہاسپٹل میں تھے، بات کرنا یا یہ مسئلہ چھیڑنا نامناسب معلوم ہو رہا تھا۔ جازی بھائی سے وہ اتنی خود بے تکلف نہ تھی، جبکہ گھر کی خواتین سے کہنا بیکار ہی تھا، سوائے پریشان اور حواس باختہ ہونے کے ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب لے دے کر ایک خرم ہی رہ جاتا تھا جو اس کے خیال میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا تھا، مگر خرم سے بات کرنے کے لیے اسے خود اپنے آپ کو سب سے پہلے تیار کرنا تھا۔ جب سے سعدیہ بھابھی کی پاپا سے بات ہوئی تھی اور ایک طرح سے یہ رشتہ طے پا چکا تھا، اس دن سے خرم تو گویا سارے ہی تکلفات مٹانے کے در پہ نظر آتا تھا۔ اس کی نگاہوں اور جملوں کو سہنا کم از کم پلوشا کو تو بڑا ہی دوبھر لگتا تھا، مگر چونکہ اس اندھیرے میں ایک وہی روشنی کی کرن نظر آتا تھا تو اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ طلال مصطفیٰ خان کو ہاسپٹل سے ہوٹل میں لے آیا، جہاں اس نے کمرہ بک کرا کے رکھا۔ اس کی حالت ایسی دل گرفتہ ہو رہی تھی کہ ایک پل کے لیے تو طلال کو لگا کہ وہ اس سے بچوں کی طرح رو دے گا۔ خود اسے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا تھا۔ مسلسل 2 گھنٹے سے بری وحشت محسوس کر رہا تھا جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ حد سے زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ پیسنجر لاؤنج میں بیٹھ کر اسے شدت سے کسی غم گسار اور ہمدرد کے کندھے کی طلب ہوئی تھی۔ طلال کو دیکھ کر اسے ایسی ڈھارس ملی گویا پیاسے کو صحرا میں گھومتے گھومتے چک پھیریاں کھاتے چشمہ دکھائی دے جائے۔
تم دیکھ رہے ہو نا طلال، آقا جان 1% بھی پوری امید نہیں ہے، تم نے سنی ہے نا ان کی باتیں۔ ہو جاتا ہے ایسا، مسلسل بیماری مریض کو چڑچڑا اور یاسیت کا شکار کر دیتی ہے۔ ہمیں ان کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب پر امید ہیں، اور خود ڈاکٹر بخاری سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، وہ بے حد مطمئن ہے، تم مطمئن رہو۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر بولا اور انٹرکام پر جوس کا آرڈر دیا، پھر کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، چلو چھوڑو، یہ بتاؤ گھر میں باقی سب خیریت ہے؟ مورے اور لالی ٹھیک ہیں؟ حمزہ تو تم سے بڑا اٹیچ ہو گیا ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے میرے لیے۔ وہ کرسی اٹھا کر اس کے مقابل رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، سب خیریت ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، پھر یاد آنے پر سر کو خفیف سی جنبش دے کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، تمہاری طرف سے البتہ کچھ خیریت مشکوک ہے۔ یہ کیا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے آج کل؟ کیسا مسئلہ؟ وہ قطعی انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ خان آزردگی سے ہنس دیا۔ مجھے تو ایک خوش فہمی نے باندھ رکھا تھا اب تک، مگر وہ بھی اس روز دور ہو گئی جب لالا رخ نے بتایا کہ تم نے روشانہ سے نکاح صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ لالا رخ پر اس شادی کے لیے دباؤ ڈال سکو۔ طلال کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چاہنے کے باوجود مصطفیٰ خان کی سرمئی نگینوں سے نگاہیں نہ چرا سکا۔ کچھ دیر وہ کسی بھی رد عمل کے قابل نہ رہا، بس چپ چاپ اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس کھینچ کر بیڈ کے کنارے سے اٹھتے ہوئے بولا، یہ ساری باتیں تم سے لالی نے کی ہیں؟ خدایا کس قدر احمق عورت ہے وہ! تمہارے خیال میں مجھے بتا کر اسے بے وقوفی کی ہے؟ مصطفیٰ خان نے اسے متاسفانہ نظروں سے دیکھا۔ ایک عجیب سا درد اس کی آنکھوں کی سطح پر پھیل گیا۔ طلال نے مضطربانہ انداز میں نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر رخ بدل کر کھڑکی سے پردے ہٹانے لگا۔ اس سے کوئی حماقت سرزد نہیں ہوئی، اس نے مجھ سے کوئی منافقت نہیں کی، وہ اپنے کردار کی طرح شفاف زندگی ہی گزارنا چاہتی ہے، اور مجھے اس سے قطعی کسی خوش فہمی میں نہیں رکھا، یہ اس کی بڑائی ہے۔ مصطفیٰ خان کی آواز ابھری، وہ ہلکے سے ہنسا تھا، عجیب خود استہزائیہ ہنسی تھی جو فضا میں پہلے تقدر کو بڑھا گئی۔ طلال نے اس کی طرف رخ کیا، وہ سر جھکائے فرش کو گھور رہا تھا، پھر سر کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولا، ہاں، وہ خوش فہمی جو برسوں سے میرے ساتھ چلی آ رہی تھی، جس نے مجھے بڑے خوشنما خواب دکھائے اور جس کی انگلی تھامے میں نے کئی موسموں کو گزار دیا، جو دل کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی، حسنوں کو بکھرنے نہیں دیتی، مدھم سی روشنی کا احساس مرنے نہیں دیتی۔ اس کا ہاتھ طلال کے کندھے پر ٹھہر گیا، وہ کھل کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ طلال کے اعصاب پر جیسے کوئی ٹوٹا ہوا کانچ سا گرا تھا، وہ اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا آقا جان نے اسے اس قدر کمزور، مزمحل اور یاسیت زدہ کر دیا ہے۔ کیا خبر تھی کہ وہ اپنی جنگ میں پسپا ہوتے ہوئے اس قدر بکھر گیا ہے کہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے اور کس طرح سمیٹے۔ آئی ایم سوری، طلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مصطفیٰ خان فقط اسے دیکھ کر رہ گیا۔ غلطی میری تھی، اس سارے معاملے میں سراسر قصوروار میں ہوں، مجھے تم سے ساری بات کلیئر کر دینی چاہیے تھی، ہر بات واضح کرنی چاہیے تھی۔ یہ سچ ہے، میں نے ہی اسے پریشرائز کیا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے تیفی کہ اس میں میرا مقصد صرف اور صرف تم دونوں کی بھلائی اور خیر خواہی تھی۔ وہ اضطراری انداز میں بولا۔ اداسی کی کوئی لہر مصطفیٰ خان کے پہلو سے اٹھی تھی اور اس کے چہرے پر بکھر گئی، اس کی سرمئی آنکھوں کے بادل کچھ اور گہرے دکھائی دینے لگے۔ میری چھوڑو، یہ بتاؤ کہ روشانہ کے لیے تم کتنے مخلص خیر خواہ ہو؟ کیا اسے تم نے محض اعلی کار بنایا تھا؟ تیفی، کیا تمہیں بھی مجھے وضاحتیں دینا پڑیں گی؟ وہ یوں تڑپا تھا گویا مصطفیٰ خان نے اس کے گلے پر چھری کی نوک رکھ دی ہو۔ اس کے چہرے پر خون بکھر گیا۔ میں وضاحتوں صراحتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ کتنا المیہ ہے کہ برسوں کی رفاقت اور محبت کے دعوے دار بننے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے وضاحتیں مانگتے پھرتے ہیں، یقین مانگتے ہیں۔ اس نے بپھرے ہوئے انداز میں تپائی پر لات ماری اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اذیت کے عالم میں سر تھام لیا۔ اتنا دکھ مجھے صرف روشانہ کے رویے اور اس کی نگاہوں سے جھلکتی بے اعتباری پر نہیں ہوا، جتنا مجھے لالا رخ کی بد اعتمادی پر آیا۔ اور تم تیفی، تم بھی مجھ سے اس طرح پوچھ رہے ہو، ایسے با یقین لہجے میں جیسے میں تمہیں وضاحتیں دے کر قائل کر لوں۔ وہ شدید ترین ملال سے ہنس دیا۔ مصطفیٰ ندامت محسوس کر کے رہ گیا۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہاری دل آزاری نہیں تھا، میں تو صرف تحقیق کر رہا تھا، وضاحت نہیں مانگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا اور اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولا، اچھا چلو چھوڑو، ہم بھی کن باتوں میں الجھ گئے ہیں۔ عورتیں دراصل ناقص العقل یوں ہی نہیں کہلائی جاتی، معمولی باتوں کو بھی جی کا روگ بنا لیتی ہیں۔ لالی دراصل روشانہ کے لیے بے حد پریشان تھی، سو مجھ سے ذکر کر بیٹھی۔ اس کا مقصد مجھے بتانے کا بھی یہی تھا کہ میں اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کروں، یعنی تمہارے دل میں روشانہ کے لیے کیا جذبے ہیں اس سے اسے آگاہ کروں۔
اسے میرے جذبوں کی آگہی کی فکر ہے، اور خود تمہارے دل میں اس کے لیے کیا ہے، کیسے جذبے ہیں، اس کی اسے چنداں فکر نہیں ہے۔ طلال زہر خندی سے ہنس دیا۔ مصطفیٰ خان ایک گہری سانس بھر کر پلٹ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے اسے کہا نہیں کہ پہلے اپنا مسئلہ سلجھاؤ؟ طلال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چٹکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اچھا، آپ کہہ دوں گا، وہ جواباً اطمینان سے بولا۔ تیفی تمہاری یہی نرمی یہ رنگ دکھا رہی ہے اور مسائل کو اور بڑھا رہی ہے۔ وہ کھول کر رہ گیا۔ جبکہ میرا خیال ہے تمہارے دماغ کی گرمی ہی تمہارا کیس خراب کر رہی ہے، وہ دو بدو بولا، اور بیسن کے اوپر سے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ہنس دیا۔ ویٹر کے آ جانے پر وہ چپ ہو کر محض اسے گھورنے پر اکتفا کر گیا تھا۔ ویٹر جوس کے گلاس درمیانی ٹیبل پر رکھ کر مؤدب ہو کر پوچھنے لگا، سر آپ لنچ کمرے میں کریں گے یا نیچے ہال میں؟ نہیں، ہم نیچے ہی آ رہے ہیں، مصطفیٰ خان نے منہ دھوتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ سر کو اسباتی جنبش دے کر پلٹ گیا۔ طلال، ویٹر کے جاتے ہی وہ اس کی طرف آیا۔ میرا خیال ہے تم جوس پیو، اس وقت یہ ٹھنڈا مشروب تمہارے دماغ کی گرمی کے لیے یقیناً مفرح ثابت ہوگا۔ وہ تولیہ اسٹینڈ سے کھینچ کر منہ رگڑتے ہوئے اسے ٹوک گیا، پھر تولیہ ایک طرف ڈال کر واش روم میں سے باہر آیا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہنے والے کہ آدھے مسئلے انسان کے خود ساختہ ہوتے ہیں، اس کے رویوں اور سوچ سے جنم لیتے ہیں، اور باقی آدھے انہی مسائل سے جنم لیتے ہیں۔ اس نے درمیانی ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور ایک بڑا سا گھونٹ بھر کر بولا، ایک کام کرو، میری ایک بار روشانہ سے بات کرا دو، چٹکی میں مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ اس کا کانٹیکٹ نمبر دے دو مجھے، میں ابھی بات کر لیتا ہوں اس سے۔ میں نیچے جا رہا ہوں اور تم بھی فارغ ہو تو آ جانا۔ وہ بھویں اچکا کر اسے گھورا اور اسی غصے میں دروازہ دھاڑ سے کھول کر باہر نکل گیا۔ مصطفیٰ خان بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ صرف چہرے ہی نہیں، رویے بھی انسانی کیفیت کے غماز ہوتے ہیں، اور لالہ رخ بستر پر لیٹی سوچ رہی تھی۔ حمزہ کے اس خوف کے پیچھے سیف الرحمن کی ذات کا خوف تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں بیزاری، غصے اور اجنبیت کے اصولوں کے اظہار کا طریقہ نہیں ہوتا، مگر بہرحال محسوس ضرور کرتا ہے، اور وہ بھی ایسا ہی محسوس کر کے ایک نادیدہ خوف کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گزری شام کا واقعہ کسی فلم کی طرح پھرنے لگا۔ تم بھلا کس طرح شکوہ کرنے کا حق رکھتے ہو سیف الرحمن، جبکہ تم باپ ہو کر بھی باپ بن کر نہ دکھا سکے، چھاؤں ہونے کے باوجود چھاؤں کا احساس نہ دے سکے؟ تم تو مرد تھے، سارے پتے ہی تو تمہارے ہاتھ میں تھے۔ میں اور حمزہ کب تمہاری دسترس سے دور تھے؟ ہم ہم نے تمہاری ذرا سی چھاؤں اور سائبانی کے احساس سے بہل جانے والی کمزور روحیں تھیں، مگر تم نے کس بے دردی اور تنفس سے سائبانی کا احساس تک چھین لیا۔ شرع باپ کا حوالہ دیتے ہو، اور ایسی شریعتیں تو تم جیسے مردوں کو ازبر ہیں۔ اس وقت تم دین میں اپنے لیے گنجائش نکالنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہو، مگر جو خلاف شرع باتیں ہیں ان کاموں کو کر گزرتے ہوئے تمہارا مذہب، دین اور شریعت تمہارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ دین کھیل نہیں ہے سیف الرحمن، نہ ہی کوئی انسانی تخلیق ہے کہ تم رد و بدل کر لو، جہاں سے دل چاہے پڑھنا شروع کر دو، جہاں دل چاہے پرچے آگے بڑھا دو، یا صرف اختتام پر نظر ڈال لو۔ اس نے پلکوں کے گوشوں سے بہنے والے آنسوؤں کی ٹھنڈک محسوس کر کے آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں۔ حمزہ سو چکا تھا اور مجتبیٰ کے کمرے میں ہی تھا۔ اس نے مصطفیٰ سے فون پر اس کی بات کروا دی تھی، تب کہیں جا کر وہ سویا تھا۔ مورے اس پر کتنی دیر تک قرآنی آیات کا دم کرتی رہی تھیں، صدقے دیے تھے۔ دوسرے دن وہ کسی حد تک بہل چکا تھا۔ اسے اسکول مجتبیٰ خود ہی چھوڑنے گیا تھا اور اس کی ٹیچر سے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر آیا تھا۔ وہ اس حویلی کے مکینوں کی محبتوں میں خود کو عجیب احساس میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ ہر گزرتے لمحے ان سب کی عنایتوں کا بار اس پر بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اس بوجھ تلے اس کی روح مطمئن ہونے کے بجائے بے کل ہوئی جا رہی تھی۔ اسے اپنا وجود بہت پست دکھائی دینے لگا تھا۔ ابھی تک کیا دیا تھا اس نے اس گھر کو اور ان مکینوں کو؟ مورے کے بیٹے کی خوشیاں اس کی مٹھی میں تھیں، اور اب تک وہ یہ مٹھی کھول ہی نہ پائی تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی مٹھی کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ دانستہ اور نادانستہ وہ مصطفیٰ خان کو سوچنے اور محسوس کرنے لگی ہے، اور آج تو شدت سے اس شخص کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ٹھنڈی نرم چھاؤں کا احساس رلا رہا تھا، دھوپ کسی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ آج مورے مجتبیٰ کے ساتھ اسلام آباد جا رہی تھیں، آقا جان کا آپریشن ہونے والا تھا۔ خود اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھی ان کے ہمراہ چلی جائے۔ ایک وحشت اسے اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، مگر حمزہ کے اسکول کی وجہ سے اور دوسرے حویلی یوں حالی ملازموں کے حوالے چھوڑنا بھی کچھ مناسب نہ تھا۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا،
مورے کو رخصت کرنے کے بعد وہ بجھے بجھے دل کے ساتھ کمرے میں آئی تو فون کی بجنے والی بیل سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزا تھا۔ اس نے فون سیٹ کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی سنسناتا سرسراتا ناگ ہو، قریب جاتے ہی اسے ڈس لے گا۔ گھنٹی مسلسل ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف تانیہ تھی جو مسلسل ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ اس نے اپنی اٹکی ہوئی سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر خود کو نزدیکی کرسی پر گرا لیا۔ تم دونوں بہن بھائی آخر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں میری زندگی کو عذاب بنانے پر تل گئے ہو؟ میں نے کیا گناہ کر ڈالا ہے تانیہ؟ تم نے مجھ سے ہر بار دشمنی کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس کا لہجہ ٹوٹے بکھرے کانچ کی طرح چٹخا ہوا تھا۔ یقین کرو لالا رخ، سیفی بھائی کو میں نے بہت روکا کہ وہ مردان نہ جائیں اور تم سے رابطہ نہ کریں، مگر جھوٹ بولتی ہو تم۔ اسے یہاں کا کانٹیکٹ نمبر تم نے ہی ہنا سے لے کر دیا ہے۔ وہ بھر گئی۔ ہاں، مگر مجھے قطعی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ مردان آ کر تم سے رابطہ کریں گے۔ منت کر کے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملتان سے ہی تم سے بات کریں گے۔ میرا اس شخص سے کیا رشتہ ہے تانیہ کہ میں اس سے ٹیلی فون پر بات کروں گی؟ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ملتان میں بیٹھ کر وہ مجھ سے گپے لڑائے گا اور میں بھی خوشی خوشی اس سے عشق لڑاتی رہوں گی؟ شاید میں نے یہ سب سوچا ہی نہیں، وہ ندامت سے بولی۔ تم ہمیشہ بہت دیر کے بعد سوچتی اور نادم ہوتی ہو، وہ چپتے انداز میں ہنسی۔ مگر اس بار میں تمہارا گھر برباد نہیں کروں گی، تم بے فکر رہو، وہ دل گرفتگی سے بولی۔ تم کیا، اب میں بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اب مجھے احساس ہونے لگا ہے گھر بننے اور بگاڑنے میں انسان کے اپنے فعل و عمل کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ تقدیر کبھی کبھار صلہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے اور انسان کبھی نادانی کم عقلی سے غلط فیصلے کر ڈالتا ہے اور اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور کبھی دانائی تدبر سے درست فیصلے کر کے اپنی زندگی خوشگوار بنا لیتا ہے۔ میں شاید ہر بار نادانی اور کم عقلی سے سوچتی رہی اور اپنی بربادی کو تقدیر کا دوش سمجھتی رہی، حالانکہ خدا کی طرف سے ہمیشہ خیر اترتی ہے۔ یہ تو ہمارے اعمال اور افعال سے شر میں بدل ڈالتے ہیں۔ کیا سیفی بھائی سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے؟ تانیہ آہستگی سے ایک مجرمانہ سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں۔ اوہ، تانیہ ندامت سے کچھ دیر چپ رہ گئی، پھر بولی، میں مانتی ہوں مجھ سے ایک بار غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہارا ذکر گھر میں چھیڑ دیا تھا۔ سیفی بھائی تو پہلے ہی تمہیں یاد کرتے رہتے تھے، تمہارا ذکر سمجھو بجھی چنگاری کو ہوا دے گیا۔ ادھر امی نے بھی حمزہ کا مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ ہمارا خون ہے اور اس پر ہمارا حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں ان کو اور ہوا دینے لگی۔ حمزہ پر وہ کوئی حق نہیں رکھتا، یہ بات اسے بھی سمجھ لینا چاہیے اور تمہاری ماں کو بھی۔ لالا رخ اس کی بات کاٹ کر درست لہجے میں بولی، مگر وہیں کہیں دل خوف کی ایک اندھی کھائی میں اترا تھا۔ کیا حق ادا کیا ہے اس نے اب تک حمزہ کا؟ لالی، میں تمہاری ہی خیر خواہ ہوں، تم یقین کرو یا نہ کرو، مگر میرا آج تمہیں فون کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں پہلے سے خبردار کر دوں کہ سیفی بھائی ہر صورت میں تم پر دباؤ ڈالیں گے، آخری حربہ حمزہ کا استعمال کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ حمزہ کو کڈنیپ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تانیہ کی بات نے لالا رخ کو لرزا کے رکھ دیا۔ کیا وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے آیا ہے؟ وہ خوف سے چلائی۔ ہو سکتا ہے، دراصل ان دنوں ان پر عجیب سی وحشت سوار ہے۔ ادھر سبوہی بھابھی الگ ان کے اور اماں کے رویوں کے درمیان پس رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کا اثر تو میری زندگی پر ہی پڑے گا۔ تانیہ کے لبوں سے ایک سرد سانس آہ کی صورت نکل گئی۔ لالا رخ ایک دم چونک پڑی۔ تانیہ کی ہمدردی اور خیر خواہی کے پیچھے دراصل اس کا اپنا مفاد، اپنی غرض پوشیدہ تھی۔ اس نے تعصب سے ایک سانس کھینچی اور ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ سیف الرحمان کے ناپاک ارادے جان کر اس کا دل پریشان ہو گیا تھا۔ خوف کی آہٹیں اسے اپنے بےحد قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ گھر پر ان دنوں کوئی تھا بھی نہیں، ایک مورے کا آسرا بھی بہت ہوتا تھا، مگر وہ بھی اسلام آباد جا چکی تھیں۔ وہ خوف سے بھری باہر دوڑی۔ جنت بی بی اس کی آواز سن کر دوڑی آئیں۔ جنت بی بی، حمزہ کدھر ہے؟ اسے پورٹیکو یا لان میں مت جانے دیجیے گا، اسے میرے کمرے میں لے آئیے۔ جی بہتر، ابھی دیکھتی ہوں۔ جنت بی بی اپنی چادر کے کنارے سے گیلے ہاتھ پہنچتی چلی گئیں، پھر لوٹ کر آ کر بتانے لگیں کہ وہ مجتبیٰ کے کمرے میں اس کے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں تو میں اسے لے آؤں؟ نہیں، ٹھیک ہے، مگر خیال رکھیے گا وہ کہیں باہر نہ نکل جائے۔ وہ اطمینان بھرا سانس کھینچتے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں؟ جنت بی بی اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی محسوس کرتے ہوئے بولی۔ ہاں نہیں، بس حمزہ کی فکر ہے، اس کے پاپا بھی تو یہاں نہیں ہے نا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ ہاں، ان چند دنوں میں تو اس نے خان کو بہت یاد کیا ہے، خدا انہیں آقا جان کے ساتھ خیریت سے لائے۔ جنت بی بی باورچی خانے کی طرف ہو لی۔
آمین۔ اس کے لبوں سے صدقے دل سے صدا نکلی، پھر عجیب مضطربانہ انداز میں اس نے آنکھیں بند کر لیں اور صوفے کے ہتھے پر سر رکھ لیا۔ تانیہ کی باتوں نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مصطفیٰ خان کا فجر کے وقت فون آیا تھا۔ اس نے آقا جان کے کامیاب آپریشن کی خوشخبری اسے سنائی تو وہ یکدم رو پڑی۔ اس کے آنسو آنکھوں سے کسی چشمے کی طرح پھوٹ نکلے۔ لالی آج یو اوکے؟ وہ پریشان لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر صدا لگانے لگا۔ آئی ایم ناٹ اوکے۔ تم جلدی سے لوٹ آؤ تیفی، میں تمہیں بے حد مس کر رہی ہوں۔ تمہاری چھاؤں جیسا وجود، تمہاری پناہوں کی طلب مجھے شدت سے ہونے لگی ہے۔ میں بہت اکیلی ہوں، بہت اکیلی۔ مگر وہ بس روتی رہی، کہہ نہ سکی۔ اچھا یہ بتاؤ حمزہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں اسے اٹھاتی ہوں، وہ آنسو پیتے ہوئے بمشکل آواز کھینچ لائی۔ نہ اسے مت اٹھانا، میں پھر کر لوں گا۔ اور آقا جان کیسے ہیں؟ وہ سنبھل کر بولی۔ بس ابھی 15 منٹ پہلے ہی انہیں ہوش آیا ہے۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے حمزہ کو اور تمہیں یاد کیا۔ بھائی ہم تو ثانوی حیثیت کے ہو گئے ہیں، وہ شگفتگی سے بولا۔ اس کا مقصد اسے نارمل کرنا تھا۔ مورے کب آئیں گی واپس؟ وہ آہستگی سے بولا، حالانکہ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی تم کب آؤ گے واپس؟ میرا ہر لمحہ تمہیں یاد کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ لگتا ہے ساری گھڑیاں رک گئی ہیں، وقت کی گردش تھم گئی ہے، کائنات ٹھہر سی گئی ہے۔ اس کی آواز سے اب بھی آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ مورے بھی آ جائیں گی اور میں بھی، مگر شاید تمہیں صرف مورے کا انتظار ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ بے اختیار لب دانتوں میں دبا گئی۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں ہے کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکی ہو، اور وہ اپنی شکست کا اعتراف خود سے بھی کرنے سے خوفزدہ تھی۔ کہاں وہ اتنی جرأت کر پاتی اور اس شخص کے سامنے یہ اعتراف کر ڈالتی جو اتنی دور تھا۔ برقی تاروں سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر وہ بھی شاید نہیں جانتا تھا کہ وہ جتنا دور ہے اس سے کہیں زیادہ قریب آ چکا ہے۔ قربتیں فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ قلبی تعلق شاید یوں ہی اپنے راستے بنا لیتا ہے۔ قربت کا بیج، محبت کی مسلسل بارش اس خوبصورت پودے کو تخلیق کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تناور درخت بنتا چلا جاتا ہے۔ ہیلو ہیلو لالا رخ، مصطفیٰ خان نے ماؤتھ پیس پر انگلی بجائی۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر تکیے سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل چاہا وہ اسے پکارتا رہے اسی طرح، اور وہ سماعتوں کو بھی بصارتوں کا روپ دیے۔ اس کی گمبھیر آواز اس کی بےتابانہ پکار کو سماعت سے دل میں اتارتی رہے۔ نیند آ رہی ہے کیا؟ چلو سو جاؤ۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے شاید اس کا وہی گریز خیال کرتے ہوئے مایوس سا ہو گیا۔ حمزہ اٹھ جائے گا تو میں پھر فون کر لوں گا۔ وہ لائن ڈسکنیکٹ کر گیا اور وہ ریسیور کو دیکھتی رہ گئی۔ پتہ نہیں یہ کم ہمتی تھی، بزدلی تھی یا ناپرستی تھی۔ ایک بار پھر وہ یہ فاصلے چاہتے ہوئے بھی نہ سمیٹ پائی تھی۔ اب نیند کہاں آنی تھی؟ فجر کی نماز پڑھ کر وہ لان کی کھلی ٹھنڈی فضا میں نکل آئی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قرب سے سرشار ہو کر بھی انا اور خوف کے سائے میں عمریں کاٹ دیتے ہیں۔ حجاب بے سبب یوں زندگی بھر کی پشیمانی میں ڈھلتا ہے کہ اپنے آپ سے نفرت سی ہو جائے۔ تلاشِ لمحہ اظہار میں کتنے زمانے بیت جاتے ہیں، مگر اقرار کا موسم نہیں آتا۔ جب اقرار کا موسم نہیں آتا تو پھر امید خوابوں کے دریچوں پر کوئی دستک نہیں دیتی۔ نہ دشت آرزو میں آس کی بارش برستی ہے، بدن کی راکھ میں کوئی شرر باقی نہیں بچتا۔ فقط ایک رائگاں احساس کی صورت گری تشکیل پاتی ہے۔ یہ احساس زیاں چاہے رگے جاں میں اتر جائے، کہ آنکھوں میں بکھر جائے، مگر ہم پھر بھی اپنی بزدلی اور بے یقینی کے سبب ایک دوسرے سے کہہ نہیں سکتے مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ طلال ملتان جانے سے پہلے روشانہ کے گھر آیا تھا تاکہ گھر والوں سے مل لے۔ اس کی شام کو فلائٹ تھی۔ پاپا، امی اور دادی جان تو مصطفیٰ بھائی کے آقا جان کی عیادت کو ہاسپٹل گئے ہیں۔ ہما نے اسے یہ اطلاع دی۔ گھر میں پھیلا سناٹا اسے پہلے ہی چونکا گیا تھا۔ وہ لابی میں ہی رک گیا۔ لابی کے دائیں طرف باورچی خانے کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا جہاں روشانہ موجود تھی۔ اسے غیر متوقع گھر میں دیکھ کر سٹ پٹا کر جلدی سے باورچی خانے کے اندر ہو گئی۔ وہ آپ کو ملے نہیں ہاسپٹل میں؟ ہما نے پوچھا۔ میں تو ہوٹل سے آ رہا ہوں ابھی۔ اس نے بریف کیس ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ کے ہوٹل میں رہنے پر پاپا بڑے خفا ہوئے تھے، امی بھی کہہ رہی تھیں۔ ہمارا گھر ہوتے ہوئے آپ کو وہاں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مصطفیٰ بھائی اور ان کی والدہ کو بھی ہمارے گھر ہی لانا چاہیے تھا۔ آپ تو بالکل غیریت برتتے ہیں طلال بھائی، ہما بڑی بوڑھیوں کی طرح بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ گڑیا، میں دراصل ان فارمیلٹیز کا قائل نہیں ہوں۔ تم لوگ ناحق اس بات کو اہمیت دے رہے ہو۔ اس نے اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگائی۔ اچھا یہ بتاؤ اس وقت گھر میں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے لابی کا جائزہ لیا اور کچن کے دروازے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا گہرے سبز دوپٹے کا پلو دکھائی دے رہا تھا۔ بس میں اور روشی آپا۔ اور پلوشا کہاں ہے؟
ان کے کالج میں آج فنکشن ہے، وہ دیر سے آئیں گی، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ کسی ذمہ دار خاتون کی طرح اپنا فرض نبھانے لگی۔ طلال کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ تم ایسا کرو، ادھر آؤ۔ اس نے جھک کر بریف کیس کھولا۔ یہ کچھ گفٹس ہیں جو سعدیہ بھابی نے پلوشا کے لیے بھیجے ہیں، میں ہوٹل میں ہی رکھ کر بھول گیا تھا، یہ تم پلوشا کو دے دینا۔ اس نے خوشنما ریپر میں پیک گفٹس ہما کی طرف بڑھا دیے، جنہیں وہ تھام کر بولی، اور چائے؟ ہاں، چائے تو میں ضرور پیوں گا۔ اس نے بریف کیس بند کرتے ہوئے ایک گہری سانس کھینچی۔ تم ایسا کرو، یہ چیزیں حفاظت سے رکھا، اور چائے کا انتظام میری زوجہ محترمہ محترمہ خود کر لیں گی۔ وہ کس مرض کی دوا ہیں آخر؟ ہما نے اس کی بات پر یکدم مسکراہٹ دبائی تھی اور باورچی خانے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اچھا، میں آپ ہی سے کہہ دیتی ہوں۔ وہ جانے کو پلٹی۔ بات سنو، تمہاری آپی خدا نخواستہ نہ گونگی ہے، نہ اندھی بہری۔ انہیں میرے آنے کی اطلاع مل چکی ہے، اور میرا خیال ہے انہیں اپنے فرائض اور ذمہ داری کا خود احساس ہونا چاہیے۔ اس نے دانستہ اونچی آواز میں کہا، تم جاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ دے دیا۔ ہما شرارتی شرمیلی مسکراہٹ کو دباتی بھاگ لی، جبکہ وہ اپنے کرتے کی آستین فولڈ کرتا ہوا باورچی خانے کی طرف آ گیا۔ وہ وہاں سے نکلنے کو پر تول رہی تھی، ادھر وہ پورا دروازے کے فریم میں فٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے گھر آئے مہمانوں کو ایک کپ چائے کا تو بنا کر پلا ہی سکتی ہو تم۔ مہمان پہ دل کا نہ صحیح، گھر کا تو صحیح۔ آپ بیٹھیے، میں دیتی ہوں۔ وہ فوری طور پر یہی کہہ سکی، اور رخ موڑ کر کیبنٹ کھول کر بے مقصد پلیٹیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ کہاں بیٹھوں؟ وہ نہایت اطمینان سے پوچھنے لگا۔ اس کی جائزہ لیتی نظریں روشانہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ سر پر بیٹھیں گے کیا؟ وہ تڑپ ہی گئی۔ عجیب بے تکے سوال پر اسے تاؤ آ گیا، خاص یہ جان کر کہ یہ سوال اس نے محض اسے سلگانے کے لیے کیا تھا۔ اس سر میں اگر عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو پھر اس پر بیٹھنے میں قطعی آر نہ ہوتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ چائے تو بنی ہوئی تھی۔ وہ کپ نکالنے لگی۔ کسی بات پر سارا غصہ کپ پر نکلا، اور چینی کی چمکتی سفید بگلے جیسی پیالی چھناکے سے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ خود بھی لہجہ بھر کے لیے چیم کر رہ گئی۔ کپ کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑے۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور خاصی گرم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ ستم شاید میرے سر پر ہونا تھا۔ تمہارا دل یقیناً اس وقت چاہ رہا ہوگا کہ یہ کپ میرے اکلوتے سر پر مار کر توڑتی۔ اگر کہوں کہ ہاں تو؟ وہ کانچ کے ٹکڑے اٹھانے کو جھکتے جھکتے سیدھی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلگ کر کہہ گئی، تو یہ ظاہر ہے میں اس کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ وہ استہزاء آمیز انداز میں ہنسا۔ اس کا چہرہ احساس تذلیل سے لال ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی تمہاری محبت میں گھٹنوں گھٹنوں نہیں ڈوبا کہ سر تسلیم خم کر دیتا اور تم اپنی خواہش پوری کر سکتی۔ مجھے آپ کی طرف سے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں، وہ چپتے لہجے میں بولی، اور برنر آہستہ کرتے ہوئے اس کی طرف ایک نظر دیکھا، اور جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ طلال نے بڑے بے ساختہ پن سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے خوشنما چہرے پر حزن کی ایک لہر امڈی تھی اور فضا میں گھل کر رہ گئی۔ وہ اندر آ گیا اور کیبنٹ سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک آسودہ سا احساس اس کے دل سے بھی ٹکرایا تھا، تاہم وہ محض اسے سلگانے کو بولا، اچھی بات ہے، محبت میں خوش فہمی نہیں، یقین ہونا چاہیے، کم از کم اپنے جذبوں پر تو اعتماد ہو کے مقابل کی میرے جذبوں کی بات نہیں کریں۔ اعتماد وہاں قائم رہتا ہے جہاں اسے تھوڑا سا یقین مل رہا ہو۔ مسلسل بے اعتمادی اور بے یقینی کی فضا میں جذبے مر جاتے ہیں اور صرف انا زندہ رہتی ہے۔ وہ ترشی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ پھیلنے لگی، آنکھوں کی سطح پر ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ وہ پلکیں جھپک کر وہاں سے جانے لگی۔ بہت سطحی سوچ رکھنے والی لڑکی ہو تم روشانہ اسد۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ اس غیر متوقع جھٹکے پر وہ لہرا کر دروازے سے لگ گئی۔ لفظوں پر ایمان لانے والی عام سی لڑکی، اگر اسی طرح تمہارا اعتبار قائم ہو تو میں ابھی کھڑے کھڑے لفظوں کا ڈھیر لگا دیتا ہوں۔ تم کہو تو تمہاری شان میں پورا قصیدہ پڑھ دوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ روشانہ کو اپنی پیشانی پر آگ دہکتی محسوس ہونے لگی۔ اس سے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ سینے میں گھٹے محسوس ہونے لگے۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں پڑ گیا۔ تمہاری آنکھوں، تمہارے بالوں، تمہارے ناک، ہونٹ، پورے سراپے کی تعریف میں لفظ استعمال کرنا ایک مرد کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کا انداز ہنوز زہر میں بھجا طنز میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں، لہجے اور جملوں کی اس نشتر زنی پر کٹ کر رہ گئی۔ اتنی ذلت کا تصور بھی نہ تھا اس کے پاس۔ اگر تم ایسے ہی بازاری جملوں پر بہہ سکتی ہو تو؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ تذلیل اور کے احساس سے بھبک کر اس کا ہاتھ بے اختیار طلال کے چہرے پر جا پڑا۔ کانپتے ہاتھ کا یہ تھپڑ گو کہ اتنا زوردار نہیں تھا، مگر طلال کے وجود پر ایک سناٹا طاری کر گیا۔ سطحی سوچ میری نہیں، آپ کی ہے۔ ایک انا پرست، مفاد پرست اور ذہنی بیمار انسان جذبہ محبت اور اس کے اظہار کو لڑکی کی تسکین سمجھتا ہے۔ مسٹر طلال، اگر میں بازاری جملوں
سے بہل جانے والی عورت ہوتی تو یہ روح کا کھڑاک ہی کیوں پالتی، چاہنے اور چاہے جانے کا یقین کا درد کیوں پالتی؟ ایسے بہلاووں میں ایک بد کردار اور محبت کو جز وقتی کھیل سمجھنے والی عورت ضرور بہل سکتی ہے، روشانہ اسد نہیں۔ اسے یوں ہی سناٹے میں چھوڑ کر وہ بھاگتی ہوئی لابی سے نکل گئی۔ طلال نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولیں، ایک بھینچی بھینچی سانس کھینچتے ہوئے لابی کے ہلتے پردے کو دیکھنے لگا۔ اس طرح کے شدید رد عمل کا اس کے پاس تصور بھی نہ تھا۔ یکلخت اسے اپنے لفظوں کی گہرائی کا احساس ہونے لگا۔ دل پر جمی ناآسودگی کی فضا میں یکدم ڈھیر سارا اضافہ ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے دھوئیں کے سیاہ بادل، دبیز بادل اڑ رہے ہوں، اس کی روح کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہوں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ لابی میں آیا اور ٹیبل سے بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رات کو پلوشا کو ہما نے طلال کے ہاتھوں سعدیہ پھپھو کی طرف سے بھیجے گئے گفٹس دیے تو پلوشا نے اس پیک کیے پیکٹ کو ہما کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بے اختیار روشانہ کی طرف دیکھا۔ شام سے وہ ایک بات نوٹ کر رہی تھی، ایک کھٹک جو محسوس کر رہی تھی، اس کا سرا بالآخر مل گیا۔ اس کے متورم پپوٹے اور کمرے میں بند رہنے کا سبب مل گیا۔ اس نے ہما کو وہاں سے چلتا کیا۔ کھول کر دکھا تو دیں پھپھو نے کیا بھیجا ہے۔ ہما کا دل تو ان پیکٹ شدہ پیکٹوں میں اٹکا ہوا تھا۔ دیکھ لینا بعد میں، ابھی میں نہیں کھول رہی ہوں۔ پلوشا نے اسے ڈپٹ دیا۔ خواہ مخواہ نخرے کر رہی ہیں، نہیں تو نہ صحیح۔ وہ برا مان کر وہاں سے چلی گئی، اور یہی پلوشا چاہتی تھی۔ اس کے جاتے ہی ان پیکٹوں کو اسے بیڈ پر ڈالا اور روشانہ کے نزدیک چلی آئی، جو اپنی وارڈروب کھولے جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جو مل کر نہ دے رہا تھا۔ مجھ سے کیوں چھپایا کہ طلال بھائی آئے تھے؟ وہ وارڈروب پر ہاتھ رکھ کر اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے خود نہیں پتا چلا کہ وہ کب آئے اور کب چلے گئے۔ اس نے منہ وارڈروب کے مزید اندر کرتے ہوئے پلوشا کی کھوجتی نظروں سے بچنے کی کوشش کی۔ شاید ممی پاپا سے ملنے آئے تھے، وہ تھے ہی نہیں، سو چلے گئے۔ آپ سے ملنے نہیں آئے تھے؟ مجھ سے کیوں ملنے لگے؟ وہ عجیب بے تکے پن سے بولی اور ذرا سا چہرہ موڑا۔ پلوشا کی استہزائیہ ہنسی ابھری۔ ہاں، آپ سے کیوں ملنے لگے بھلا؟ آپ سے ان کا تعلق ہی کیا ہے؟ وشی، مجھے کام کرنے دو۔ کیا کام کر رہی ہیں؟ آدھے گھنٹے سے اسی وارڈروب میں گھسی کھڑی ہیں، کیا کھو گیا ہے آخر؟ اور بات سنیں، جو کھو گیا ہے وہ اس وارڈروب کے اندر نہیں ہے۔ اس نے اذیت کے عالم میں پلوشا کو دیکھا، پھر جھٹکے سے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں اگر اپنے رویوں پر افسوس ملال نہیں ہے تو آپ کیوں سلگ کر ختم ہو رہی ہیں؟ میں ہرگز نہیں سلگ رہی ہوں، وہ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر پلوشا کی ہنسی نے اسے یکدم بکھیر کر رکھ دیا۔ وہ بیڈ کے کنارے تھک کر بیٹھ گئی۔ کیا اس شخص کا ذکر ضروری ہے؟ تم یا میں اسے فراموش کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کرب سے چلائی۔ کبوتر کی آنکھ بند کر لینے سے بلی چلی نہیں جاتی، مسائل سے نظریں چرا لینے سے مسائل ختم نہیں ہو جاتے، انہیں فیس کرنا پڑتا ہے، ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور الجھی ڈوریوں کو سلجھانا پڑتا ہے، اور الجھی ڈوریاں اگر سلجھ نہ پائیں تو۔ وہ آزردگی سے پلوشا کو دیکھنے لگی۔ تو کاٹ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کا دل سینے میں دب کر رہ گیا۔ کتنی صفاقی سے پلوشا نے کہہ دیا تھا۔ وہ تڑپ کر بیڈ کے کنارے سے اٹھی اور اضطراری انداز میں بالوں پر ہاتھ پھیرتی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ پلوشا کی نظریں اس کا جائزہ لیتی اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ کیا تم چاہتی ہو آپی کہ اس ڈوری کو سلجھانے کے بجائے کاٹ دینا چاہیے؟ وشی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اور پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کرب سے چلائی۔ آپی، میں اس معاملے کو سلجھانا چاہتی ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا کندھا چھوا۔ وہ کرب اور آزردگی سے ہنسی۔ سلجھانا چاہتی ہو؟ کیا سلجھانا چاہتی ہو؟ کیا زبردستی اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈالو گی؟ وہ جذبے پستول کی زد پر پیدا کرنے کی کوشش کرو گی جو دل کی زمین سے خود بخود پھوٹتے ہیں، جبر و استبداد سے نہیں؟ بتاؤ، معاملہ کیسے سلجھ سکتا ہے؟ میں کشکول لے کر اس سے محبت کی بھیک مانگنے لگوں؟ اپنی تمام تر محبت، عزت نفس لٹا کر اس کا دل جیتنے کی کوشش شروع کر دوں؟ نہیں وشی، جبر کے رشتوں میں محبت نہیں ہوتی، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے دونوں فریقوں کے درمیان، ایسا معاہدہ جو دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اتنی نفرتیں، اتنے فاصلے کیسے آ گئے درمیان میں؟ خدایا، اس کا دل وحشت سے بیٹھنے لگا۔ آپی، طلال بھائی کیا کہہ گئے ہیں آج؟ تمہاری ملاقات تو ضرور ہوئی ہوگی ان سے، پلیز بتائیں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک گئی اور سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، جاؤ تم، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ کمرے میں یکلخت اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور چادر سر سے پیر تک تان لی۔ پلوشا کچھ دیر اندھیرے میں کھڑی بستر کی طرف گھورتی رہی، پھر آہستگی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا رخ لابی کی طرف تھا۔ وہ سکندر ولا فون کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اگر فون خرم کے علاوہ کسی اور نے اٹھایا تو وہ کیا کہے گی، کس طرح کہے گی کہ خرم کو بلا دیں۔
اچانک اسے خیال آیا خرم کے کمرے کا نمبر تو خرم نے اسے گفٹ کی ہوئی ڈائری میں خصوصی طور پر لکھ دیا تھا، مگر ان 3 ماہ میں ایک بار بھی اس نمبر کو ڈائل کرنے کی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی۔ وہ بھاگ کر اسٹڈی روم سے وہ ڈائری اٹھا لائی اور نمبر ڈھونڈ ڈھانڈ کر ڈائل کرنے لگی۔ اس کی انگلیاں نمبر ڈائل کرتے ہوئے کانپ رہی تھیں۔ کوئی تیسری بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، خرم کی حشاش بشاش آواز ابھری۔ اس نے بے اختیار وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 12:20 ہوئے تھے۔ کس قدر غلط اور معیوب وقت تھا، مگر یہ سوچنے کا اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے بکھرتے حوصلے مجتمع کرتے ہوئے جواباً ہیلو کہا، اور اس ایک ہیلو کے بعد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ جی ہیلو، کون صاحبہ ہیں؟ ہیلو ہیلو، میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اتنی رات ایک شریف بندے کو تنگ کر کے آپ لوگوں کو کیا مل جاتا ہے۔ وہ جھنجھلا کر ریسیور پٹک ہی دیتا، وہ جلدی سے بولی، خرم میں ہوں پلوشا۔ او ہو ذہین نصیب۔ اس کی تحیر آمیز آواز دوسرے پل بے نام سی خوشی میں ڈھل گئی۔ وہ کریں فون میرے نمبر پر، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم خود کو کبھی ٹیلی فون سیٹ کو دیکھتے ہیں۔ میں بہت ٹینشن میں ہوں خرم بھائی۔ وہ ریسیور پر انگلیاں مضبوطی سے جماتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی۔ ادھر خرم سر سے پیر تک تڑپ کر رہ گیا۔ بھائی، تمہیں اتنا معتبر رشتہ جوڑنا ضروری تھا مجھ سے؟ میرا مطلب ہے خرم صاحب۔ وہ اس فہمائش پر سٹ پٹا گئی۔ خرم اپنے بے ساختہ لہجے کو نہ روک سکا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، بحالت مجبوری آپ کو فون کرنا پڑا ہے۔ وہ تنک سی گئی۔ کیسی پریشانی؟ وہ چونکا۔ آپ سنیں گے تو بتاؤں گی نا۔ بحالت مجبوری؟ اگر یہ جملہ نہ کہتی تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ مگر ادھر میرا یک بڑھ جانے والا خون سکڑ تو نہ جاتا۔ خیر 1 منٹ ہولڈ کرو، میں کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دوں۔ کمپیوٹر پر تھے اس وقت آپ؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے خواب و خیال میں جاگ رہا تھا؟ وہ کہتا ہوا ریسیور رکھ کر چلا گیا۔ وہ بے ساختہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ ہاں اب بتاؤ بحالت مجبوری مجھے فون کرنے کی وجہ۔ اس کی آواز ریسیور میں گونجی، جس میں ہلکی سی چبھن وہ بہت واضح تھی، گویا دانستگی میں اس کا کہا ہوا جملہ کسی تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ وہ بے عنوان سی شرمندگی محسوس کر کے رہ گئی۔ ادھر بھی خاموشی چھائی رہی۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا، تب خرم بولا، وشی، مگر دوسرے پل وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے رو رہی تھی، ساتھ رونا دبا بھی رہی تھی۔ خرم کو کچھ ایسا ہی محسوس ہوا۔ وہ کسی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے بے چین ہو گیا۔ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو پلوشا، میں سن رہا ہوں۔ شاباش، کمپوز کرو خود کو۔ وہ نرم دلی سے اسے کہنے لگا۔ اس کا یہ اپنائیت آمیز انداز اس کے آنسوؤں میں زیادہ روانی لے آیا۔ وہ کھل کر رو پڑی۔ خرم نے اسے رونے دیا تاکہ جی کا غبار نکل جائے اور وہ بات کرنے کے قابل ہو سکے۔ جب بہت رو چکی تو سنبھل کر اسے آہستہ آہستہ ساری بات بتاتی چلی گئی۔ یہ ساری باتیں، حالات خرم کے لیے کسی انکشاف سے کم نہ تھے۔ وہ شوق کی کیفیت میں بول ہی نہ سکا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہوئی، تب وہ دھیرے سے بولا، کمال ہے، لالی نے بھی کبھی ایسا تاثر نہیں دیا۔ وہ اپنے منتشر اعصاب کو سنبھال کر اس نے سانس کھینچی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی اور حیرت تھی۔ سارا قصور تو طلال بھائی کا ہی ہے، انہیں کیا حق پہنچتا تھا وہ ان کی شادی زبردستی کرتے، انہیں پریشرائز کرتے؟ مگر تیفی بھائی تو خرم پر سوچ انداز میں خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ لالا رخ کی شادی اور روشانہ اور طلال کے نکاح کے پیچھے یہ کہانی چھپی تھی، اس کا تو تصور بھی نہ تھا اس کے پاس۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، یہ اتنے الجھاؤ کہاں سے نکل آئے؟ مائی گاڈ، وہ خود سے ہم کلام تھا۔ اچانک لابی کے باہر راہداری میں کھٹر پٹر ہونے لگی تو پلوشا جلدی سے بولی، میں فون رکھ رہی ہوں، گھر میں اس بات کا علم ابھی کسی کو نہیں ہے۔ روشی آپی نے مجھے سخت تاکید کی ہے کہ میں یہ باتیں کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ آپ بھی انہیں کچھ مت بتائیے گا۔ حالات جس طرح تیزی سے بگڑ رہے ہیں، بات کہاں تک چھپ سکتی ہے؟ خرم متعجب ہوا، اس کا حل کوئی نہ کوئی تو نکالے گا، مگر یہ بات آپ ہی کی عقل میں نہیں آتی، اسی لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے سب کچھ۔ ادھر دادو اور پاپا بھی آپ ہی سے کھنچ گئے ہیں، ان کے خیال میں آپ ہی گستاخ خود سر ہوتی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے طلال چاچو کے رویوں پر پردہ پڑا رہے گا تو وہ بیچاری ہی مشق ستم بنتی رہے گی۔ خرم شدید تعصب کی زد میں تھا۔ اول تو اس کا ذہن قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ طلال جیسا شخص دولا منافق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو بچپن سے ہی اسے آئیڈیلائز کرتا رہا تھا، اس کی خوبیوں کا معترف رہا تھا۔ اس کی ذات کا یہ رخ اس کے لیے حیرت انگیز اور کسی حد تک صدمے سے کم نہ تھا، مگر یقین بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ آقا جان کے کامیاب آپریشن نے لالا رخ کو دلی طور پر مسرور کیا تھا۔ مصطفیٰ خان آج صبح ہی مردان پہنچا تھا اور آتے ہی کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ وہ زینت اور جنت بی بی کے ساتھ لنچ کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ آج آپ بہت خوش ہیں بی بی، جنت بی بی نے کہا تو وہ مسرور انداز میں ہنس دی۔ خوشی کی تو بات ہے نا جنت، کل آقا جان آ رہے ہیں، حویلی کی رونق پھر سے لوٹ آئے گی۔ نہ بی بی، جنت کا متبل ہے خان کے آ جانے سے آپ آج بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔
زینت اس کی کسی دیرینہ سکی کی طرح بولی تو وہ جھیم گئی، جبکہ جنت بی بی زینت کو آنکھیں دکھانے لگی۔ تو اپنا کام کر، میرا کیا مطلب تھا، تجھے بڑی خبر ہو جاتی ہے۔ بی بی اب برا مت مانیے گا، اس کی تو یوں ہی بکنے کی عادت ہے۔ جنت بی بی جلدی سے بولی۔ زینت کسی آ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ دہی کا پیالہ فریج میں رکھ کر کچن سے نکل آئی۔ حمزہ کو مصطفیٰ خان اپنے ساتھ لے گیا تھا، بلکہ وہ کیا ساتھ لے جاتا، حمزہ اسے ایک پل چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد دیکھنے پر وہ حد سے زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ روم میں آئی، اسے ہر شے میں ایک نیا پن محسوس ہو رہا تھا۔ زینت کی بات سچ ہی لگی تھی کہ آج وہ زیادہ ہی خوش تھی، اور اس کی وجہ اس کے خان کی آمد ہی تھی شاید۔ صبح اس کی آمد بہار کے معطر جھونکے کی مانند ہی تو لگی تھی۔ وہ لابی میں حمزہ کے بکھرے ہوئے کھلونے سمیٹ رہی تھی۔ جب مجتبیٰ نے پیچھے سے آ کر اسے ہاؤ کیا تھا، وہ اچھل کر رہ گئی۔ پھر پلٹ کر جو دیکھا تو دل سینے میں بالکل نئے انداز میں دھڑک کر رہ گیا۔ طیفی سیاہ ٹراؤزر اور سفید شرٹ میں تھکے تھکے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا اور لابی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خوش ہو جائیے بھابھی، آپ کے شوہر بامراد کو پکڑ کر لے آیا ہوں۔ مجتبیٰ کے انداز میں شرارت تھی۔ تم لوگ اطلاع تو آنے کی دے دیتے۔ آقا جان اور مورے، اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ کل آئیں گے انشاءاللہ، آقا جان کو کل ہی ڈسچارج کیا جائے گا۔ میری چونکہ میڈیکل کی پڑھائی کا معاملہ تھا، سو آنا پڑا، اور انہیں اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ اس نے مصطفیٰ خان پر اچھٹتی نگاہ ڈالی اور ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے بولا، مجھ سے تو کاروبار کا ہی بہانہ بنایا گیا تھا۔ مجتبیٰ، فضول باتیں مت کرو، جمشید کو فون کر کے کہہ دو وہ مجھ سے فوری رابطہ کرے۔ وہ درست لہجے میں اسے ٹوک گیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ لالہ رخ چاہنے کے باوجود اس کمرے میں قدم نہ رکھ سکی۔ دل کی دھڑکن معمول پر آ نہیں رہی تھی۔ عجیب سی وحشت دل کو پکڑ رہی تھی، روح سے لپٹ رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو تازہ تازہ شیو اور ٹھنڈے پانی کی تازگی اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، پیروں میں آرام دہ سیاہ لیدر کی چپلیں تھیں۔ کی بورڈ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ کچن کی طرف آیا، جہاں وہ جنت بی بی کو لنچ کی ہدایتیں دے رہی تھی۔ وہ ذرا دیر ٹھہرا، اس کا انداز بالکل نیا اور انوکھا سا تھا۔ سادہ سے نیلے لون کا خوشنما شلوار قمیض اور بڑے سے ہم رنگ دوپٹے میں بالوں کا گردن میں جوڑا سا بنائے وہ مکمل گھریلو اور ایک ذمہ دار عورت دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس گھر کی نگران رہی ہو۔ اس کا متناسب سراپا بے حد دل فریب دکھائی دے رہا تھا۔ شفاف گردن میں سنہری زنجیر نمایاں ہو کر گردن کو چمکا رہی تھی۔ وہ اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا تو وہ چونکی۔ پرفیوم کی مہک نے اسے شاید متوجہ کیا تھا۔ میں ایک آدھے گھنٹے میں آتا ہوں۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر بولا، حمزہ کو ساتھ لے جا رہا ہوں، مورے کا فون آئے گا، وہ تمہارے لیے خصوصی فون کریں گی، انہیں بتا دینا ہم پہنچ چکے ہیں۔ وہ جھک کر حمزہ کو اٹھا کر پلٹ گیا، اور اب 2 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آئے تھے، وہ ابھی لوٹا نہیں تھا۔ اس دوران اس نے لنچ تیار کروا لیا تھا، اپنے بیڈ روم کی صفائی ستھرائی کرا لی، تازہ پھولوں کے گلدستے تینوں گلدانوں میں ڈالے، پورے کمرے میں ایئر فریشنر کیا۔ اس کام سے مطمئن ہو کر نہانے چل دی۔ وہ جب گیلے بال سلجھا رہی تھی، فون کی گھنٹی بجی۔ اسے خود بھی شدت سے مورے کے فون کا انتظار تھا۔ لپک کر ریسیور اٹھا لیا، مگر دوسری طرف سے سیف الرحمان کی آواز اس کا دل نچوڑ کر رکھ گئی۔ کتنی ظالم ہو، پلٹ کر خبر تک نہ لی کہ اتنے دن کہاں اور کس حال میں رہا ہوں۔ وہ چھوٹتے ہی بولا، گویا آج بھی اسی تعلق کو نبھا رہا ہو۔ اس کا یہ استحقاق بھرا انداز اسے سلگانے کو کافی تھا۔ میری بلا سے اتنے دن کسی جہنم میں بھی رہے ہو، اس سے مجھے کیا واسطہ؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دبی زبان میں چیخی، کیوں کیا ہے فون؟ میں اگر جہنم میں بھی رہوں گا تو تمہیں بھی میرے ساتھ جہنم میں ہی رہنا پڑے گا، تو پھر کیوں نہ اپنی زندگی کو جنت بنانے کی کوشش کریں؟ وہ بلا تعامل بولا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو تم دونوں بہن بھائی۔ آخر ایسا کون سا گناہ کر ڈالا ہے میں نے جس کی پاداش میں یہ سزا مل رہی ہے مجھے؟ وہ دبی زبان میں چیخی، پاگل پن کی باتیں مت کرو لالی، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ ہاں، تمہاری خیر خواہی سے میں خوب فیض اٹھا چکی ہوں، وہ جل کر بولی۔ میں نے کہا نا، میں تلافی کرنے کو تیار ہوں۔ تم کوئی تلافی نہیں کر سکتے سیف الرحمان، تمہارے پاس میرے زخموں کا کوئی علاج نہیں۔ وہ آزردگی سے ہنسی، یہ اور بات ہے کہ تم میرے دکھوں میں اضافہ کر سکتے ہو۔ جذباتی ہو کر مت سوچو، ٹھنڈے دل سے سوچو لالہ رخ، وہ سرزنش کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ ہے اب میں مصطفیٰ خان کی بیوی ہوں اور اس حویلی کی بہو ہوں، وہ چیختے ہوئے لہجے میں بولی۔ جواباً وہ ہنسنے لگا، ہاں بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ دوسرے پل سرسراتے لہجے میں بولا، تم کبھی میری بھی بیوی رہ چکی ہو، یہ بھی تمہیں یاد ہے؟ رنج، دکھ اور وحشت کے مشترکہ احساس سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ بات سنو، میں شام کو اسی پارک میں تمہارا انتظار کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم ضرور آؤ گی۔ ہرگز نہیں، وہ رو دینے کو تھی، پھر سنبھل کر بولی، تانیہ نے ٹھیک کہا تھا، تم پر وحشت سوار ہو گئی ہے۔ میں بھلا کیسے بار بار آ سکتی ہوں تم سے ملنے؟ میرے لیے یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، تم سمجھتے کیوں؟ بقیہ الفاظ اس کے لبوں پر پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور اچک لیا تھا۔ وہ مصطفیٰ خان تھا، جس نے اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر ریسیور کان سے لگا لیا۔
دوسری طرف اس کی موجودگی سے بے خبر سیف الرحمان اپنی ہی کہے جا رہا تھا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، آخر اس سے پہلے بھی تو تم حمزہ کا بہانہ کر کے آئی تھیں، آج حمزہ کو ساتھ لے آؤ اور ٹہلانے کا بہانہ کر کے آ جاؤ، میں جانتا ہوں تم پر کسی کو کوئی شک نہیں جائے گا، یقین کرو لالا رخ، اس روز کی تشنہ ملاقات نے مجھے ایک پل قرار سے سونے نہیں دیا، میں ملتان جانے سے پہلے تم سے ضرور مل کر جاؤں گا۔ ہیلو لالی، میری بات سن رہی ہو نا؟ بس ایک بار مجھ پر اعتماد کر کے دیکھو، تمہارے اگلے پچھلے سارے غم دھو دوں گا، ہر دکھ کا ازالہ کر دوں گا، میں جانتا ہوں تم مصطفیٰ خان کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ ہیلو ہیلو، وہ پکارتا رہ گیا۔ مصطفیٰ خان نے ریسیور کریڈل پر پھینکنے کے انداز میں ڈالا اور فون سیٹ پر مضبوطی سے ہاتھ ٹکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایسی کیفیت تھی کہ لالا رخ کو اپنی روح میں کوئی گرم سلاخ سی گھستی محسوس ہونے لگی۔ وہ یوں ساکت بیٹھی تھی گویا بیٹھے بیٹھے پتھرا گئی ہو، اس کے اعصاب پر صحرا جیسا سناٹا طاری تھا، جیسے کسی نے جسم سے روح کھینچ لی ہو، اسے لگ رہا تھا رگوں میں خون رک رک کر دوڑ رہا ہو، سانس جیسے ٹھہر ٹھہر کر چل رہی ہو۔ ہمارے یہاں غیرت کے نام پر قتل شاید اتنے غلط بھی نہیں ہوتے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں لپکتے شعلوں کی سی آنچ آ رہی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ آگ اس کے چہرے پر دہک رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں آگ اور خون کا ایک طوفان اترا ہوا تھا۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس کی کلائی پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ ایک تکلیف، وحشت اور خوف سے وہ تھر تھرا اٹھی۔ اپنی مدافعت میں کہنے والے الفاظ اس کے سینے میں گھٹ کر رہ گئے۔ اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے لالا رخ؟ اتنے بڑے جرم کی سزا کوئی معمولی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ہاتھ دیوار پر جما کر اس کے چہرے کی طرف جھکا اور اپنی تپتی لال آنکھیں اس کی وحشت سے کھلی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ لالا رخ کو لگا وہ کھڑے کھڑے ہی ان دہکتے شعلوں سے بھسم ہو جائے گی۔ اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا فریب تم نے مجھے دیا اور دیتی رہی ہو۔ حیرت، دکھ اور صدمے سے وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ مصطفیٰ، میری بات سنو، وہ کہنا چاہتی تھی، مگر خوف سے اس کے ہونٹ فقط کپ کپا کر رہ گئے، سسکیاں اس کے حلق میں گھٹ رہی تھیں۔ وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ اچانک باہر سے دروازہ پوری طاقت سے دھڑ دھڑایا گیا۔ مصطفیٰ بھائی، مصطفیٰ، تیفی بھائی۔ دروازہ دھڑ دھڑانے والا مشتبہ تھا، اس کی آواز اور آواز میں ایک وحشت تھی۔ مصطفیٰ خان نے پل بھر کو رک کر لالا رخ کی طرف دیکھا، پھر نفرت اور حقارت سے اس کا وجود اتنے زور سے جھٹک کر خود دروازے کی طرف بڑھ گیا کہ وہ لڑکھڑا کر وارڈروب سے ٹکرائی اور جلدی سے اسی کا سہارا لے لیا، ورنہ یقیناً گر جاتی۔ اس کے اوسان یوں ہتا تھے جیسے اب کبھی بحال نہ ہو سکیں گے، خوف اور دہشت سے آنسو بھی پلکوں پر ہی ٹٹر گئے تھے۔ تیفی بھائی، وہ آقا جان، آقا جان۔ دروازہ کھلتے ہی مشتبہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر بلک پڑا۔ کیا ہوا آقا جان کو؟ خوف کی لہر مصطفیٰ کے دل سے اٹھی اور اس کے وجود کو جکڑنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ شہباز کا فون آیا تھا، آقا جان کی حالت اچانک بگڑ گئی، انہیں ICU میں لے جایا گیا، مگر وہ مجتبیٰ کے الفاظ آنسوں میں بکھر کر ٹوٹ گئے۔ وہ دم سادے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ آقا جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تیفی بھائی، وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک بار پھر اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، مگر وہ ساکت تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ حیرت اور صدمے سے اس کا دل شک ہو رہا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ آخر وقت تک تو وہ انہیں بہت ٹھیک حالت میں بستر پر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر مسکرائے تھے، اس کے حافظے میں ان کی وہ مدھم مسکراہٹ ابھی تک نقش تھی، اس کی آنکھوں میں کھلنے والی زندگی ابھی محفوظ تھی۔ وہ کیسے، کس طرح اس بات پر یقین کر لیتا؟ اچانک اس نے مجتبیٰ کو ایک طرف ہٹایا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ مجتبیٰ بھی اس کے پیچھے لپکا، جبکہ اعصاب شکن احساس کے ساتھ لالا رخ وارڈروب سے لگی کھڑی رہ گئی، چاہتے ہوئے بھی ایک قدم نہ ہلا سکی۔ پہلے ہی وہ صدمے اور وحشت اور خوف سے نڈھال تھی، اس اندوہناک خبر نے اسے بالکل ہی بکھیر کر رکھ دیا۔ اچانک اس کی سسکیاں چیخ کی صورت میں نکلیں اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ حویلی میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، دور قریب کے رشتہ دار، عزیز، جانے کون کون لوگ آج آ رہے تھے۔ سوئم کے دن تک یہی سلسلہ رہا۔ مورے تو ایک جگہ غم سے نڈھال پڑی تھیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ان سے کیا کہہ رہا تھا۔ وہ بے نیاز تھیں، انہیں بس لگ رہا تھا حویلی کی مضبوط چھت ان کے اوپر سے ہٹ گئی ہو اور وہ جھلستی دھوپ میں آ بیٹھی ہو۔ باپ اور بھائی جیسا جیٹھ، جس نے زندگی کے طویل سفر میں ان کے چھوٹے بڑے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا، زندگی کے کانٹے سمیٹتا رہا، انہیں لگا گویا وہ آج ہی یتیم ہوئی ہوں۔ لالا رخ ہی آنے جانے والوں سے نمٹ رہی تھی، کبھی مورے کو سنبھالتی، کبھی مجتبیٰ اور شہباز کو زبردستی کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، کبھی آنے والی خواتین کے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر اضافی ذمہ داری پوری کرتی۔ وہ دانستہ خود کو گم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ مصطفیٰ خان سے سامنا ہونے سے کترا رہی تھی، اسے اس کی نگاہوں سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ تلوار لمحہ اس کے سینے میں بھی
میں اب بھی نقش تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے لگ کر بیٹھنا چاہتی تھی، 2 گھڑی کمر ٹیکنا چاہتی تو وہ منظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں پھرنے لگتا اور وحشت زدہ ہو کر وہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، مگر مصطفیٰ خان ہوتا تو دکھائی دیتا۔ وہ تو جانے کس کھو میں چھپ گیا تھا، اور سچ ہی تھا، وہ حویلی سے بھاگنے لگا تھا۔ اس کی نظریں لالا رخ پر اٹھتی تو حبس اور گھٹن کا احساس شدید ہونے لگتا، اپنے اوپر سے اسے بے اختیار اٹھتا محسوس ہونے لگتا اور لگتا وہ کسی بھی لمحے بارود کی طرح پھٹ جائے گا۔ آج بھی وہ طلال کے ساتھ حویلی سے نکل گیا تھا۔ مسلسل ذہنی آزار نے اسے نڈھال اور مزمحل کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا زندگی جیسے اس کے لیے بے معنی بیکار سی شے ہو کر رہ گئی ہو، اور وہ اس دنیا کا بے حقیقت ذرہ ہو کر رہ گیا۔ زندگی برف کی مانند جم گئی ہو، امیدیں دم توڑ جائیں، ولولے امنگیں خواب بکھر جائیں تو زندہ رہنا بیکار شغل ہی نہیں، تکلیف دہ بھی لگنے لگتا ہے۔ اسے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا تھا کہ بھاگتی دوڑتی زندگی کا بیکار پرزہ ہے اور مارے باندھے جینے پر مجبور ہے۔ خواب جو برسوں میں بنتے ہیں مگر پل بھر میں چکنا چور ہو جائیں تو اذیت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ روح میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیں گھستی محسوس ہوتی ہیں۔ امید کھیل نہیں ہوتی، ایک موہوم سی کرن آدمی کو زندہ رکھنے کو کافی ہوتی ہے، مگر جب موہوم سی ایسی اس کرن کا بھی سرا ٹوٹ جائے تو آدمی یاسیت بے حسی کے خلا میں اترتا چلا جاتا ہے، ایسی خلا میں جہاں تاریکی اور غبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی منزل نہیں آتی۔ غبار اور دھند میں اٹی ان راہوں پر چلنا دو بھر لگنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیفیات عارضی ہوتی ہیں یا دائمی۔ بہرحال مصطفیٰ خان کو تو کچھ یوں ہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کیفیت سے اب شاید کبھی نہ نکل پائے گا۔ خوابوں کا کوئی محل کبھی تعمیر نہ ہو سکے گا، امید کی کوئی کرن نہ پھوٹ سکے گی۔ شاید اسی کو یاس کی آخری سٹیج کہا جاتا ہے، جب آدمی کو خود سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے، اپنے اوپر سے اعتماد اٹھتا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، بہت بڑا دھوکہ دیا ہے طلال۔ طلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل چاہا وہ اس کا ہاتھ جھٹک دے، اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دے، اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دے، اسے کہے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بہت بڑا دھوکہ۔ غصے، نفرت اور جھنجھلاہٹ کو اس نے بیک وقت دبایا۔ لالا رخ کو پانے کی خواہش تو اس کی اپنی نہیں تھی، بلکہ خواہش کے سفر میں تو وہ تہی داماں ہی رہ ہی گیا۔ طلال کی زندگی بھی آزمائش میں گھر کر رہ گئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، وہ اسے غم خوار نگاہوں سے تک رہا تھا۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے طیفی، ہم سب کو ہی چلے جانا ہے ایک دن۔ وہ نرمی سے اس کا کندھا تپکنے لگا۔ بس ایک ملال سا آقا جان چھوڑ کر چلے گئے دل میں کہ ان کی بات سنی نہیں گئی، مانی نہیں گئی۔ ایک افسردہ سانس طلال کے سینے سے آزاد ہو گئی۔ وہ سچ کہتے تھے، زندگی ہوگی تو یوں بھی جی لوں گا، اگر زندگی نہیں ہے تو تم لوگ لاکھ کوشش کر کے بھی میرے لیے چند لمحے نہیں چرا سکتے۔ ہاں، کس کس ملال پر ماتم کریں، ہزار ملال ہیں۔ مصطفیٰ خان کے سینے میں طوفان امڈ آیا۔ آقا جان کی جدائی پر، اپنی ذات کی نفی پر، جذبوں کی تضحیک پر، اپنی سادہ لوہی کے ہاتھوں لٹ جانے پر، کس کس کا ماتم کریں۔ وہ سیمنٹ کے بینچ پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ گھر چلو طیفی، موریں انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ نرمی سے اسے تھپک کر اٹھانے لگا۔ گھر اس کے سینے میں ایک تیر پیوست ہو گیا۔ گھر کے نام سے ہی اسے وحشت ہونے لگتی تھی۔ حویلی کے در و دیوار اسے خود پر ہنستے محسوس ہوتے۔ اسے لگتا ہر دیوار، ہر گوشہ لالا رخ کے اس فریب میں ساتھ دے رہا تھا۔ ایک بس وہی بے خبری میں لٹتا رہا، سادہ لوہی میں مارا گیا۔ نہیں، ابھی میں کچھ دیر اس کھلی فضا میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ بینچ کی کھردری سطح سے لگ کر آنکھیں موند گیا۔ یہ سراسر فرار ہے، بزدلی ہے طیفی، اور ایک مرد کو بزدلی نہیں جچتی۔ طلال نے کہا۔ مرد؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ کیا مرد انسان نہیں ہوتا؟ گوشت پوشت کا نہیں ہوتا؟ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ نہیں طلال، وہ بھی انسان ہے، چٹان نہیں ہے، سیمنٹ اور گارے کا ایک بے روح آدمی نہیں ہوتا۔ اس کے احساسات اور جذبات بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنا غم رونا چاہتا ہے، وہ بھی ٹوٹتا ہے اور بہت بری طرح ٹوٹتا ہے۔ طلال کے چہرے کو ایک تکلیف دہ رنگ چھو گیا۔ تم تو بہت مضبوط تھے طیفی، بہت بہادر۔ اس کے لہجے میں حیرت، دکھ، تعصب سبھی کچھ تھا۔ مصطفیٰ خان کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی، آنکھوں کی پتلیوں پر آگ جلتی محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی ذات کا دکھ مار ڈالتا ہے، انفرادی دکھ سارے حوصلے پچھاڑ ڈالتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مورے شاید انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ بینچ سے کھڑا ہو گیا اور ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔